السلام علیکم۔ یہ دیکھیں، آج میں صبح مارننگ واک پہ نکلی ہوں اور یہ یہاں سے گھر ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہے فلوریڈا میں، اور یہ صبح کا منظر ہے۔ یہاں پہ ہاؤسز ہیں بنے ہوئے، ایک جیسے ہاؤسز بنے ہوئے، اور یہاں پر آپ کو پاکستان کی طرح کوئی بندہ یا بندی نظر نہیں آئے گا۔ بس یہ ہے کہ آپ کو خود ہی خوش رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے مناظر اور قدرت سے خوش ہونا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر اتنے پریشان یا ذہنی طور پر ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ خوبصورت مناظر اور اچھی جگہیں، اچھا کھانا، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا، ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی۔ اس کا کاز یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے ہم اللہ سے دور ہیں یا نماز نہیں پڑھ رہے یا قرآن مجید نہیں پڑھ رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ذہنی بیماری بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ تو کیونکہ اب جا کر اویئرنیس آنے لگی ہے کہ ذہنی بیماری کو لوگ گردانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ذہنی بیماری کو، ڈپریشن کو بیماری کا نام نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دین سے دوری ہے، اور جو ہے یہ آپ جو ہے خود سے نماز پڑھیں گے، باتیں کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اس کے لیے دوائی لینی پڑتی ہے، اور دوائی، میڈیسن جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آپ میڈیسن لیں گے اور اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھی شفا دے گا، اور ایسے بیٹھے بٹھائے آپ گھر میں وظیفے پڑھ کے یا نمازیں پڑھ کے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور جب آپ ٹھیک ہوتے ہیں ذہنی طور پر تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فزیکلی بھی آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ خوش رہتے ہیں اپنے، اور آپ کو جو ہے کوئی جو بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس پہ بھی آپ کو خوشی ملتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشی ملتی ہے، لوگوں سے خوشی ملتی ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، اور یہ ایک نارمل انسان کی نشانی ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی آپ بیمار محسوس کریں، اپنے آپ کو ڈاؤن محسوس کریں، اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ جو ہے اپنے اسلام سے دور ہیں، آپ اپنے دین سے دور ہیں، تو آپ جو ہے نمازیں پڑھیں، آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ یہ والا قرآن شریف کا یہ صفحہ پڑھ لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو دوائی بھی لینی پڑے گی، تو پھر جا کے آپ ٹھیک رہتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کہ نہیں میں کہہ رہی کہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم کریم ہے۔ تو ہم جو ہے جس بھی مذہب میں ہوں، ہمیں سب کے ساتھ خوش رہنا ہوتا ہے، اور بس یہی لائف ہے۔ اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ آپ کو گاڈ نے دیا ہے، اس پر آپ خوش رہیں۔ اور بس یہ مارننگ واک ہے، یہاں پر بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ صبح صبح آپ تھوڑی دیر واک کر لیں تو یہاں پر بڑا اچھی فیلنگز آتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہاں پر کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر لوگ اکثر اپنے ڈاگس کے ساتھ جو ہے وہ واک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کا کوئی بھی ٹائم ہوتا ہے، جیسے مارننگ ہو گیا، ایوننگ ہو گئی، رات ہو گئی، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ لوگ سڑکوں پہ واک کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کوئی انہیں نہیں دیکھتا، اور نہ ہی وہ واک کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اکیلی عورتیں نکلی ہوتی ہیں، لڑکیاں نکلی ہوتی ہیں، اور وہ بغیر ڈاگس کے بھی نکلی ہوتی ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ ہے کہ خیال آپ کو اپنی سیفٹی خود رکھنی ہوگی۔
میں اصل میں پاکستان سے آئی ہوں، تو مجھے تو ذرا بھی تھوڑا ڈر لگتا ہے اکیلے نکلنے سے، تو اس لیے کہ میں ابھی اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہوں. تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے آگے واک کر لیتی ہوں، تھوڑی بہت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ واک کر لیتی ہوں، اور بڑا اچھا فیل ہوتا ہے جب رات ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر کے آگے بیٹھتے ہیں اور بہت اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سے بیچ بہت قریب ہے، تو وہ سمندر کی نا ہوا آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس دل کر رہا ہوتا ہے آپ وہیں بیٹھے رہیں، جیسے آپ سمندر کے آگے بیٹھے ہوئے ہوں. تو جو ہے یہاں پہ اکثر گھروں کے آگے آپ نوٹ کریے گا کہ لوگوں نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کرسیاں رکھ کے وہ بھی اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ وائف بڑی بڑی عمر کے وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں کا ماحول یہ ہے کہ آپ جب بچے آپ کے بڑے ہوتے ہیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں اور آپ خالی ہسبینڈ اینڈ وائف رہ جاتے ہیں. تو بس پھر یہ ہے کہ آپ کو خود ہی خوش رہنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اس گھر کے آگے اس طرح سے انہوں نے یہ کرسیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، اور یہ اوپن ہے، اوپن ایریا میں رکھا ہوا ہے، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی لاک وغیرہ رکھا ہوا ہو، یہ اس طریقے سے. تو لیکن یہاں پر کوئی کسی کی پراپرٹی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ یہاں پہ کوئی لاک نہیں ہے، کوئی جالی وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں نہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے گھر واک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پولیس بلا سکتے ہیں. تو یہ لوگوں نے اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں ان کے گھر بھی کرسی نظر آئے گی آپ کو، یہ رات کے لیے انہوں نے رکھی ہوتی ہے، پھر رات کو سب بیٹھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، میاں بیوی یا کوئی بھی ہو، بیٹی، کچھ بھی، کوئی بھی، اس میں یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. اور بس فیملی کے ساتھ ہی زندگی ہوتی ہے انسان کی، چاہے فیملی دور ہو یا قریب ہو. چلیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہو گئی، اور پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، اور اپنا خیال خود رکھیں، کیونکہ آپ کا خیال کوئی آگے نہیں رکھے گا. اور بس اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، آپ جس بھی مذہب سے ہوں اس میں آپ اپنی گاڈ کو یاد رکھیں، دعا کریں، اور دعا تو اللہ سنتا ہے بہت زیادہ، اور پریشانیاں، مشکلیں، مصائب اللہ تعالیٰ ان سب سے دور کر دیتا ہے جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی سے اور چپکے جب اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ لوگ بہت زیادہ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے دور رکھے، اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی لامتناہی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین. اور بس اب یہ میرا گھر بھی قریب آتا جا رہا ہے، تو میں بھی اب اپنے صبح اپنے سارے گھر کے کام کر لوں. اوکے، اللہ حافظ.